مودی سرکار کے کہنے پر پاکستان میں 20 افراد کی ٹارگٹ کلنگ، بھارتی انٹیلیجنس حکام کا تہلکہ خیز انکشاف، بھارت کے پاکستان میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت سامنے آیا۔ را کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے، موجود ہے، اور را کو کسی بھی ملک میں قتل و غارت کی اجازت ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے بھارتی حکومت نے۔ آج ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کے علاقے میں ایک لینڈ مائن بلاسٹ میں مارا گیا ہے۔ بدنامی زمانہ دہشت گرد ریاست بھارت عالمی سطح پر بے نقاب۔ نریندر مودی کا انڈیا دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے کا مرکز بن گیا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان سے لے کر کینیڈا تک خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2021 میں لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا، حافظ سعید کے گھر کے قریب جو دھماکہ ہوا تھا، اس میں جو پنجاب کی سی ٹی ڈی نے اس وقت آئی بی اور آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر بڑا ڈیٹیکٹ کیا تھا اور فوری طور پہ بتایا تھا کہ اس میں بھارتی را کا ملوث ہونے کے انہوں نے فٹ پرنٹ بتائے تھے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے لیے بالکل تشویش کی بات، پاکستان کی ریڈ لائن نہ صرف انڈیا کراس کر رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے، بلکہ پاکستان کی ریڈ لائن پہ پیشاب کر کے جا رہا ہے، اور ہمارے میزائل پڑے پڑے زنگ آلودہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ہماری طرف سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میزائل لے کے چڑھ دوڑیں، لیکن کوئی جواب بھی نہیں دیا گیا۔ یہ جو کلنگز پاکستان میں ہو رہی ہیں، کیا یہ کلنگز پاکستانی سسٹم کی ٹوٹل انکمپیٹنس ہے، یا یہاں کسی طرف سے ایک ٹیسٹ اپروول ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو پہلے پاکستان کے اپیرنٹلی ایلیجڈلی ایسٹ رہے ہیں، سکھ کاز کے حوالے سے، سکھ ملیٹنٹس ہیں یا کشمیر کے کاز کے حوالے سے، ان کو آپ پاکستان کی سوئل میں ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں؟ جس دشمن کے خلاف یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو مراد دیتی ہے، پلاٹ دیتی ہے، آپ کو بیٹ مین ملتے ہیں، آپ کو سب کچھ ملتا ہے، وہ بھارت سے بچانے کے لیے ملتا ہے، اور بھارت آگے یہاں پہ قتل و غارت کر رہا ہے اور کوئی جواب نہیں۔ ان 20 لوگوں کو جان بوجھ کر آرمی چیف کے احکامات کے تحت، آئی ایس آئی کے ڈی جی کے احکامات کے تحت ان کی انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے انڈیا کو، ان کو مارنے کے لیے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ پاکستان تو دنیا کے سامنے کئی سالوں سے انڈیا کا یہ خوفناک بھیانک چہرہ بے نقاب کر رہا ہے۔ اب مغربی ممالک اور وہاں کا میڈیا بھی پاکستان کے بتائے اس سچ کی گواہی دے رہا ہے۔ اس مرتبہ برطانوی اخبار گارجین نے انڈین ریاستی دہشت گردی کا بھانڈا بیچ چوراہے پھوڑا ہے۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں اور بھی کئی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں جو مودی سرکار کے اس خونی نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ایک بہت میسو کارروائی ہے، خاص طور پہ جو گزشتہ سال ہوئی، یعنی کہ 2023 کے اندر 15 مختلف واقعات میں 15 پاکستانی شہری جو ہیں قتل کیے گئے۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ کامران صاحب، یہ جن شہریوں کو پاکستان میں قتل کیا جاتا رہا ہے ان کے بارے میں تواتر سے پاکستان میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جو کراچی میں کلنگز ہوئی تھیں اس کے بارے میں پاکستان کے میڈیا نے بڑی تفصیل سے رپورٹ کیا تھا، میں نے خود رپورٹ کیا تھا، آپ کے پروگرام میں ہماری ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے جو پلین ہائی جیک ہوا تھا، بھارتی پلین ہائی جیک جو ہوا تھا افغانستان میں دسمبر 1999 میں، تو اس میں وہ جو لوگ ملوث تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح آزاد کشمیر میں کلنگز ہوئی تھی۔ اصل کامران صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہاں پر جو چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں اس کو انٹرنیشنل اہمیت نہیں دی جاتی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ انٹرنیشنل ایجنڈا پر موجود نہیں تھا۔ جب یہ معاملہ کینیڈا میں ہوا یا امریکہ میں معاملہ ہوا تو اب انٹرنیشنل میڈیا کو یہ یاد آ گیا کہ یہ تو پاکستان میں بھی یہ کارروائی ہوتی رہی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے نمائندوں کی ڈیوٹی لگائی اور جو پہلے سے موجود ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک سٹوری بنائی جو کہ ظاہر ہے بڑی کمپریہنسو سٹوری ہے۔ تو یہ واقعات کوئی آج کے نہیں ہے، اور یہ انہوں نے تو 3 سال کا ڈیٹا دیا ہے۔ یہ کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا جب آپ خود دی نیوز انٹیلیجنس یونٹ میں ہوتے تھے، 90s کی بات کر رہا ہوں میں، اور پھر بعد میں 20s میں، تو یہ چیزیں رپورٹ تب بھی ہوتی تھی، تب بھی یہ کاروائیاں ہندوستان کی انٹیلیجنس ادھر کرتی تھی اور پاکستان کی انٹیلیجنس کے اوپر ادھر سے الزام آتا تھا کہ ادھر کوئی کاروائیاں ہوئی ہیں تو یہ کاروائی پاکستان نے کی ہے۔ لیکن کامران صاحب یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا سمٹم ہے، بیماری یہ نہیں ہے۔
ہمیں بیماری کی طرف جانا چاہیے جو بڑی اہم ہے. بیماری کامران صاحب یہ ہے کہ جب آئی ایس آئی کا کوئی چیف بنتا ہے یا انٹیلیجنس بیورو پاکستان کا کوئی چیف بنتا ہے تو وہ دنیا کی تمام اپنی جو کاؤنٹر پارٹس ایجنسیز ہیں, اس ریجن کی کاؤنٹر پارٹ ایجنسیز ہیں, ان سے بات کرتا ہے, لیکن وہ ہندوستان کی ایجنسی سے بات نہیں کرتا. آئی ایس آئی چیف را چیف سے بات نہیں ہوتی, را چیف آئی ایس آئی سے نہیں بات کرتا, بھارتی آئی بی پاکستانی آئی بی چیف سے بات نہیں کرتی. پاکستان کی ملٹری اور ہندوستان کی ملٹری کا ایک پرانا میکنزم ہے, ڈی جی ایم او ٹو ڈی جی ایم او, ایک روٹین کی بات ہوتی ہے لیکن باہمی کوآپریشن نہیں ہے. پاکستان کی سرکار کا اور ہندوستان کی سرکار کا باہمی عدم جو اعتماد ہے وہ ہے. تو جب تک یہ دونوں ملکوں کی بات چیت نہیں ہوگی یہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہیں گے اور ہندوستان بھی جو وہاں پر واقعات ہوں گے ان کا الزام جو ہے پاکستان کے اداروں پر. جریدہ ہے وال اسٹریٹ جرنل, اس نے بہت پہلے بتا دیا کہ را کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے, موجود ہے, اور را کو کسی بھی ملک میں قتل و غارت کی اجازت ہے, سرٹیفکیٹ دے دیا ہے بھارتی حکومت نے. اور جب سے اجیت ڈول صاحب آئے ہیں وہ ایڈوائزر ہے اور بھارت کی اس وقت آنکھیں ہیں کہ اجیت ڈول جو خیبر سے کراچی تک دہشت گردی پاکستان میں پھیلا کر پہنچا ہوا ہے وہ ایڈوائزر ہے. اور ہمارا اسحاق ڈار کہتا ہے جو اندر سے وزیر خزانہ ہے باہر سے وزیر خارجہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں خیر سے بھارت سے تجارت کرنا چاہتے ہیں ہم, تو ان کا جو جے شنکر صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد کروانے والا ملک ہے, دہشت گردی کروانے والا ملک ہے, اور پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے اور ہم دہشت گردی کو نہیں بھول سکتے. کلبھوشن ہمارے پاس ہو, اور ہمارا دوسری بڑی حال دیکھیے کہ ہمارے پاس کلبھوشن ہے جو سرونگ افسر پکڑا گیا اور دفاعی پوزیشن پہ ہم ہیں. گھس کے ماریں گے, لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں گھس کے ماریں گے. اس سے پہلے انڈیا کی طرف سے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ پاکستان کو گھس کے مارا. پاکستان کے ایشو پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے یہاں تک کہا کہ پاکستان جو کبھی دہشت گردی کرتا تھا اب اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں. دیکھیے کس طرف ہم نے ان کو لا کھڑا کیا ہے, کہاں پر لا کھڑا کیا ہے کہ ان کے پاس اب ان کو دال چاول کی فکر ہے, اب ان کو کھانے کی روٹی کی فکر ہے, اب دہشت گردی آپ بھول جائیں. پتہ ہے کہ ہر تیسرا یو اے کا شہری بھارتی ہے, تیسرا بڑا بزنس پارٹنر یو اے بھارت کا ہے, سب سے بڑا سویلین ایوارڈ یو اے مودی کو دے چکا ہے, اور 9 ایکڑ کا مندر جو ہے ادھر بابری مسجد مندر بن رہی تھی, ادھر مندر بن رہا تھا, وہ بھی پتہ ہے. لیکن ہلکا سا جتنی ہماری اوقات اور حیثیت, ہلکا سا میمنا ٹائپ کے کر کے کر لیں احتجاج. پوری دنیا کو بھارت کا پتہ ہے, لیکن چونکہ یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے, مفادات کی دنیا ہے, بھارت بہت بڑی منڈی ہے, جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے, ہونا کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو انڈیا کی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری تھی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کی تو کبھی کوئی ایسی پالیسی نہیں رہی, لیکن اب انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کی یہ سٹیٹمنٹ انڈورس کر رہی ہے گارڈین کی اس رپورٹ کو, اور گارڈین نے پھر ایک رپورٹ شائع کی ہے, ایک خبر گارڈین میں پبلش ہوئی ہے اس وقت, جس میں گارڈین نے یہ کہا ہے کہ انڈیا نے اس کو پہلی مرتبہ یہ ایکسپٹ کیا ہے. انڈیا کی طرف سے پہلی بار یہ ایکسپٹنس آ رہی ہے یا اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر 20 دہشت گردوں کو یا 20 لوگوں کو مارا ہے. ان کے انٹرویو میں ان سے جو سوال کیا گیا اس کے جواب میں انہوں نے پہلے پوچھا, کیونکہ اینکر جو تھے انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کہا جا رہا ہے, گارڈین کی رپورٹ آئی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر 20 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے مارا گیا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ لوگ یا دہشت گرد, اس لیے میں نے کہا یا, کیونکہ انہوں نے استعمال کیا لوگ یا دہشت گرد, اور اس کے اوپر راج ناتھ سنگھ صاحب کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے, یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں, اور کوئی بھی اٹھ کے منہ اٹھا کے ہمیں یہ کہہ دیتا ہے, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ یا دہشت گرد. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.